بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی 32ویں قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس قسط میں صلاح الدین ایوبی سے خواجہ سرا موتمن کی بغاوت کا ذکر کریں گے۔ تو دوستو، جب یہ خبر سلطان نور الدین زنگی کو پہنچی باربک کی جنت کے واقعہ کی، تو سلطان عادل نے اپنے ایک معتمد خاص خیات صلاح الدین ایوبی کو قیمتی تحائف بھیجے اور ایک خط بھی تحریر کیا جس کی عبارت کچھ اس طرح تھی: حق تعالیٰ تمہیں جزائے عظیم دے کر تم نے مصر کی سرزمین سے ایک فتنہ عظیم کی جڑیں اکھاڑ پھینکی۔ اب تمہیں لازم ہے کہ جلد از جلد عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کرو اور خطبہ سے خلیفہ عاجز کا نام خارج کر دو۔ باربک، ابو جعفر اور علی ناصری کا شر دیکھ کر خلیفہ عاجز کو بھی اپنا انجام قریب تر نظر آ رہا تھا۔ آخر اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں معتمن خلیفہ کو تنہائی میں طلب کیا۔ یہ ایک خواجہ سرا تھا جو مصری امراء پر حاوی تھا اور اس کے زیر اثر 50,000 سوڈانی حبشی تھے۔ خلیفہ عاجز نے معتمن خلیفہ کو پیشکش کی کہ اگر صلاح الدین کو قتل کر دیا جائے اور اسے مصر سے نکال دیا جائے تو وزارت عظمیٰ کا عہدہ اور نصف خزانہ معتمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خواجہ سرا معتمن خلیفہ عاجز کی پیشکش سن کر دل میں خوش ہوا، مگر وہ نہایت عیار اور شاطر انسان تھا۔ یکا اس نے اپنے چہرے پر وحشت اور پریشانی کا رنگ طاری کر لیا۔ معتمن کی یہ کیفیت دیکھ کر خلیفہ عاجز نے اس سے پوچھا: کیا صلاح الدین کو مصر سے نکالنا یا قتل کر دینا اتنا مشکل کام ہے؟ پھر یہ تیرے وفادار سوڈانی حبشی کس دن کام آئیں گے؟ پوری مصری فوج صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے، خواجہ سرا معتمن برستہ جواب دیتے ہوئے بولے اور کہا: میرے وفادار حبشی باقاعدہ تربیت یافتہ فوجی نہیں ہے۔ اگر وہ کھل کر لڑیں گے تو صلاح الدین کا لشکر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دے گا۔ پھر خواجہ سرا کا عذر سن کر خلیفہ عاجز پر پریشان نظر آنے لگے۔ اس لیے مجھے منصوبہ سازی کرنی ہوگی۔ خواجہ سرا معتمن نے نئی چال چلتے ہوئے کہا: کیسی منصوبہ سازی؟ خلیفہ عاجز جھنجھلا کر بولا: کیا تو اپنی منصوبہ سازی میں اتنی دیر لگائے گا کہ صلاح الدین مجھے قتل قرار ڈالے یا پھر معزول کر کے حوالہ زندان کر دے؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ نوبت نہیں آئے گی۔ خواجہ سرا معتمن نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا: سب سے پہلے آپ مجھے بہترین ہتھیار فراہم کریں تاکہ میں اپنے آدمیوں کو مسلح کر سکوں۔ دوسرے یہ کہ میرے کام میں کوئی مداخلت نہ کرے، میں یہ جنگ پوری آزادی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ عاجز نے خواجہ سرا کی دونوں باتیں مان لی، مگر اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی: ملک کو ہر صورت میں خانہ جنگی سے بچایا جائے، مجھے بس صلاح الدین سالار عبداللہ قریشی اور میر اظہر الدین کے ساتھ چاہیے۔ خواجہ سرا معتمن خلیفہ عاجز کی خلوتگاہ سے نکل گیا۔ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ سرشاری کا دن تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے ایک عجیب خواب دیکھ رہا تھا: پہلے صلاح الدین کا قتل اور تخت وزارت، پھر خلیفہ عاجز کا قتل اور تخت خلافت۔ خواجہ سرا معتمن نے جی بھر کر شراب پی تھی اور اس کے نشے میں آسمان پر اڑا رہا تھا۔ رات بھر اس نے بہت سے خواب دیکھے۔ پھر دوسرے دن اس نے اپنے نائب زناری کو تنہائی میں طلب کیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا: اب وقت آ گیا کہ ہم لوگ صلاح الدین سے اپنی توہین اور بے عزتی کا انتقام لیں اور اس فتنہ گر کی جڑیں کھود ڈالیں۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ صلاح الدین اور اس کے چچا اسد الدین شیرکو سے پہلے مصر کا ہر وزیر اعظم خواجہ سرا معتمن کو رام کرنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دیا کرتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خواجہ سرا معتمن کا تعلق براہ راست خلیفہ عاجز سے تھا۔ 50,000 سوڈانی حبشیوں کی حمایت کے باعث خواجہ سرا معتمن کسی حد تک خلیفہ عاجز کے مجاز میں بھی دخل انداز کرتا تھا۔ جو وزیر اعظم خواجہ سرا کی بات نہ مانتا اسے رشوت دینے سے انکار کر دیتا۔ معتمن خلیفہ عاجز سے اس کی شکایت کر دیتا، نتیجتاً وہ وزیر اعظم کو برطرف کر دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وزیر اعظم خواجہ سرا کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔
मगर जब असदुद्दीन शेरको को वज़ीरत अल्लाह की मनसब पर फैज हुआ तो ख्वाजा सरा मोतमन इसके पास पहुंचा और नए वज़ीर आज़म पर रोक डालने के लिए अंदाज में कहा, अगर मैं तुमसे खुश हूं तो खलीफा मुसलमीन भी खुश है, अगर मैं तुमसे नाराज हूं तो खलीफा मुसलमीन भी खफा। दरपर्दा ये एक धमकी थी कि वज़ारत आज़मा का ओहदा सिर्फ ख्वाजा सरा मोतमन की खुशनुदी पर ही कायम रह सकता है। असदुद्दीन शेरको एक गैरतमंद और जानबाज सलार था। इसने ख्वाजा सरा मोतमन की तंबीह को एक दीवाने की बढ़ समझा और इसे इंतहाई बेइज्जत करके अपने कमरे से निकालते हुए कहा, मैं तुझ नाम मुराद का चेहरा भी देखना नहीं चाहता। आइंदा कैसरे वजारत का रुख न करना, अगर कभी माल में आमना सामना हो भी जाए तो फौरन अपना रास्ता बदल देना, वरना तुझ पर कैसरे शाही के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। असदुद्दीन शेरको का हुक्म सुनकर ख्वाजा सरा मोतन खलीफा आजिद के पास पहुंचा और फरियाद की करने लगा। खलीफा आजिद ने इसे साफ साफ जवाब दे दिया, मैं इतनी सी बात पर वज़ीर आज़म तब्दील नहीं कर सकता। असदुद्दीन शेरको ने एक ही दिन में ख्वाजा सरा मोतमन का सारा राज तोड़ दिया था। ये ख्वाजा सरा मोतमन की खुशकिस्मती थी कि असदुद्दीन शेरको 2 महीने बाद ही वफात पा गया और वज़ीर आज़म मिस्र की मौत पर ख्वाजा सरा मोतमन और इसके हामी सूडानी हबशियों में एक अजीम शान जश्न मनाया गया था। मिठाइयां तकसीम की गई थी और शराब इस तरह इस्तेमाल की गई थी जैसे कोई प्यासा पानी पीता है। फिर जब नौजवान सलाहुद्दीन को वज़ीरत आज़मा के ओहदे पर फैज हुआ तो ख्वाजा सरा मोतमन ने इसे लड़का समझ के इंतहाई तेज और तंग लजे में वही धमकी दी जो चंद माह पहले असदुद्दीन शेरको को दी गई थी। मोतमन का ख्याल था कि जवान सालार वज़ीर आज़म एक लम्हे में इसके रोग को जलाल के ज़ेर असर आ जाएगा, मगर जब सलाहुद्दीन ख्वाजा सरा मोतमन से मुखातब हुआ तो हैरत की ज़्यादती की सबब इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर कोई मर्द होता तो मैं इससे बात करता, एक लानतज़दा मनुष्य से गुफ्तगू करना भी मेरी तौहीन है। सलाहुद्दीन ने दूसरा वज़ीर आज़म था जिसने ख्वाजा सरा के मुंह पर इसकी हैसियत बयान की थी। फिर सलाहुद्दीन ने मजीद कार्रवाई ये की कि दूसरे दिन सरकारी हुक्म जारी कर दिया, आइंदा ख्वाजा सरा मोतमन किसी शाही तकरीब में शिरकत नहीं करेगा। फिर ये खबर पूरे मिस्र में आम हो गई। मिस्र के शुरफा ने यह खबर सुनकर सलाहुद्दीन को मुबारकबाद दी। खुदा का शुक्र है कि इसने आपके जरिए हमें इस लानतज़दा इंसान से निजात दिलाई। इसी दिन से ख्वाजा सरा मोतमन के दिल में सलाहुद्दीन के खिलाफ आतिश इंतकाम पूरी शिद्दत के साथ भड़क रही थी और आज जब खुद खलीफा आजिद ने सलाहुद्दीन के कत्ल का हुक्म जारी किया तो ख्वाजा सरा के दिल की मुराद भी पूरी होगी और इसने अपने नायब ज़नारी से मशवरा शुरू कर दिए कि सलाहुद्दीन को किस तरह रास्ते से हटाया जा सकता है। ज़नारी एक दराज़कद और तहाई तमन्ना हबशी था। शाह सवारी, शमीर शेर सानी और तीर अंदाजी में भी महारत रखता था। इसने ख्वाजा सरा मोतमन की इस तजवीज़ से कि सूडानी हबशियों को बाकायदा फौजी तरबियत दी जाए इख्तलाफ करते हुए कहा कि इसका काम में बहुत वक्त लग जाएगा और कोई नहीं जानता कि कल क्या सूरत पेश आए। ज़नारी की बात सुनकर ख्वाजा सरा मोतमन परेशान नजर आने लगा, मगर ये मौका गुआ दिया कि हम गुलामों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। हम इस वक्त सलाहुद्दीन और इसके साथियों को शिकस्त दे सकते हैं कि पहले हमारे साथी मिस्र के अंदर बगावत करें और इसी दौरान कोई ताकतवर फौज बाहर से आकर हमलावर हो, नतीजन सलाहुद्दीन दोनों तरफ से गिर जाए और इसके लिए कोई राय फरार बाकी न रहेगी। बरौनी फौज ख्वाजा सरा मोतमन ने अपने नायब ज़नारी के अल्फाज दोहराए, फिर उठकर कुछ देर तक कमरे में टहलता रहा। इसके दोनों हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे और चेहरे से गहरी सोच का रंग नुमाया था। फिर वो टहलते टहलते अचानक रुक गया और अपने नायब ज़नारी को मुखातिब करके बोला, बैरूनी फौज तो बस एक ही है, सलीबियों की फौज। हमारी मददगार फौज सलीबियों को हो या यहूदियों की, हमें तो अपना मतलब निकालना है। ज़नारी ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, सलाहुद्दीन से निजात पाने का बस एक ही तरीका है कि हमें शावर के नक्शे कदम पर चलना होगा। ख्वाजा सरा मोतमन ने बहुत हैरत से अपने नायब की तरफ देखा और पूरी सारी सूरत हाल इसकी समझ में आ गई। जब सलाहुद्दीन की कामयाबी की खबर दमिश्क पहुंची तो इसके बड़े भाई
शमशुद्दौला तौरान शाह ने एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने मिस्र जाने की ख्वाहिश जाहिर की। सुल्तान आदल ने सख्ती के साथ इसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तौरान शाह ने डरते डरते इस इनकार की वजह जानी तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इंतहाई पुरजलाल लहजे में कहा, सलाउद्दीन तेरा छोटा भाई जरूर है और ये इंसानी फितरत है कि एक बड़ा अपने छोटे को कमतर समझता है। मैं नहीं चाहता कि तू मिस्र जाकर सलाउद्दीन पर हुक्म चलाए। इसे खामोशी और सुकून के साथ काम करने दो। तौरान शाह ने सुल्तान आदिल को यकीन दिलाते हुए कहा, अगर सुल्तान सलाहुद्दीन उम्र में मुझसे छोटा है, लेकिन आपका नायब होने की वजह से मुझ पर इसका एहतराम फर्ज है और मैं हमेशा इसे अपना सरदार ही समझूंगा। तो दोस्तों, यह सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने शमसुद्दौला तौरान शाह को मिस्र जाने की इजाजत दे दी, मगर इसके साथ ही इस तंबीह करते हुए कहा, अगर तुमने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की, मेरे कानों तक कोई शिकायत पहुंची तो बिला तखीर मिस्र छोड़कर किसी तरफ चले जाना और फिर पूरी जिंदगी मेरे सामने ना आना। तौरान शाह को इस वक्त तक अंदाजा हो गया था कि सुल्तान आदिल सलाउद्दीन यूबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। तौरान शाह मिस्र पहुंचा तो सलाउद्दीन ने इंतहाई वालाना अंदाज में बड़े भाई का इस्तकबाल किया। जवाब में तौरान शाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी को इस तरह सलामी पेश की जैसे कोई सिपाही अपने सिपा सलार को सलामी पेश करता है। अब्दुल्ला कुरैशी, अमीर अजरुद्दीन और दूसरे वज़रा मिस्र ने दोनों भाइयों की इस मुलाकात का गहरा असर कबूल किया और इन्हें अंदाजा हो गया कि ये खानदान नज़्म ज़ब्त का किस तरह पाबंद है। इसी जमाने में ख्वाजा सरा मोहतमन की साजिशें अरूज पर थी। इसने बहुत गौर व फिक्र के बाद शाह यरूशलेम अमवी के नाम तफसीली खत लिखा, जिसकी इबारत ये थी, आप पर हजरत यूसुफ मसीह की सलामती हो। अहले किताब होने की वजह से हमारा और आपका एक अटूट रिश्ता है, इसलिए मुसीबत के वक्त मिस्र की आवाम आप ही को मदद के लिए पुकार रहे हैं। एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन गर्दिश वक्त के सबब वो दोस्ती कायम ना रह सके। सलाउद्दीन और इसके साथियों ने हमारे आका शावर को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। ये बड़ा खौफनाक इनकलाब था जिसके लिए पॉइंट नतीजे में खलीफा आज़द गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। सलाउद्दीन इन्हें किसी वक्त भी तय कर सकता है। शाह यरूशलेम अच्छी तरह जानता था कि सलाउद्दीन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का मोहतमिद खास है और सुल्तान जंगी ईसाइयों को असली दुश्मन है। आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि अगर मिस्र पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का कब्जा हो गया तो यरूशलेम बराह रास्त जंगी फौजों के निशाने पर होगा। मैं इस सूरत हाल में आपसे इल्तमास करता हूं कि मिस्र को सलाउद्दीन की गुलामी से निजात दिलाई जाए और खुद भी हमेशा के लिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खतरे से महफूज हो जाए। मेरे 50,000 सूडानी हबशी हम वक्त आपके साथ शरीक जंग होने के लिए तैयार हैं। ख्वाजा सरा मोहतमन के खत के एक लफ्ज से सफाकी और गद्दारी की झलक नजर आती थी। फिर इसने अपने मोहतमन खास और नायब जन्नारी को यह खत देकर यरूशलेम की तरफ रवाना कर दिया। जन्नारी एक तेज रफ्तार घोड़े पर उड़ा चला जा रहा था, मगर जब वो कैरा की सरहद पहुंचा तो इसे चंद दूसरे शहर सवार भी नजर आए। जन्नारी का ख्याल था कि ये शहर सवार भी मुसाफिर होंगे और अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होंगे। जन्नारी ने इन शहर सवारों पर उछलती नजर डाली और अपने घोड़े को एड़ी लगा दी ताकि इसकी रफ्तार बढ़ाई जा सके। अब भी जन्नारी ने चंद गज का फैसला तय किया होगा कि इसे अकब में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। जन्नारी ने पलट कर पीछे की तरफ जब देखा तो आवाज आई, रुक जाओ। तो अकब में आने वाले शाह सवार ने पूरी ताकत से जन्नारी को पुकारा। जन्नारी ने आवाज सुन ली थी, मगर रुकना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि घोड़े की रफ्तार और बढ़ा दी, यहां तक कि दोनों शाह सवारों के घोड़दौड़ का मुकाबला शुरू हो गया। मगर ताकब में आने वाला जन्नारी से बेहतर शाह सवार था। 2.5-3 मील का फासला तय करने के बाद वो आगे निकल गया और इसने जन्नारी का रास्ता रोक लिया। मेरे आवाज देने पर तूने अपने घोड़े की लगामें क्यों नहीं खींची? अजनबी शाह सवार ने
تحقین میز لہجے میں اس سے پوچھا۔ زناری بہت یار تھا، وہ چند لمحوں میں صورت کو سمجھ گیا اور اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا، میری ماں یہاں سے 60 میل کے فاصلے پر رہتی ہے، ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس کی حالت غیر ہے، ممکن ہے کہ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے وہ دنیا سے چلے جائے۔ زناری نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا اور اپنے چہرے پر مصنوعی غم کی خبر تیار کرتے ہوئے انتہائی رقت امیز لہجے میں کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وحشت و پریشانی کے عالم میں تمہاری آواز نہیں سن سکا۔ کہہ رہا کہ سرحدی سوار نے زناری سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری والدہ کو سے دے، مگر وہاں جانے سے پہلے تمہیں مکمل جامع تلاشی دینی ہوگی۔ یہ سن کر زناری بدحواس ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صلاح الدین کی سرحدی انتظامات اس قدر مضبوط ہوں گے کہ شاور کے قتل کے بعد صلاح الدین نے پابندی لگا دی تھی کہ مصر کا کوئی امیر یا وزیر اس کی اجازت کے بغیر حدود سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی عام شخص باہر جانا چاہے تو سختی کے ساتھ اس کی تلاشی لی جائے۔ زناری نے سرحدی محافظ کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور غمزدہ لہجے میں کہا، بس جس شخص کی ماں بستر مرگ پر لیٹی ہو اس کے پاس اپنی جان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ زناری کا خیال تھا کہ اس کا یہ سوگوارانہ انداز سرحدی محافظ کو متاثر کر دے گا اور اسے جامع تلاشی کے بغیر جانے کی اجازت دے دے گا، مگر اس نے یہ تدبیریں رہ گئی۔ جامع تلاشی سے کسی کو مفر نہیں، تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا۔ سرحدی محافظ نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، زناری اپنی جامع تلاشی کیسے دیتا؟ اس کی لمبی اباق کے جیب میں خواجہ سرا مطمئن کا وہ خط موجود تھا جو شاہ یروشلم اموی کے نام لکھا گیا تھا اور جس میں صلیبی فوج کو مصر پر حملہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ زناری بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری تدبیر کے طور پر دوبارہ گھوڑے کو ایڑی لگا دی اور بھاگنے لگا۔ سرحدی محافظ بھی اپنے گھوڑے لے کر اس کی طرف بڑھا۔ زناری نے بہت کوشش کی کہ وہ سرحدی محافظ کو پیچھے چھوڑ دے اور کسی نہ کسی طرح کیرا کی مضافاتی علاقے میں داخل ہو جائے، مگر دوسری طرف زناری کو اس مقابلے میں شکست ہوئی اور سرحدی محافظ نے کچھ دور جا کر اسے گھیر لیا۔ مجبوراً زناری کو گھوڑے سے کود کر اپنی شمشیر بے نیام کرنی پڑی۔ سرحدی محافظ بہترین شمشیر زن بھی تھا، نتیجن اس نے زناری کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور پھر اس کی جامع تلاشی لی اور خواجہ سرا مطمئن کا خط برآمد کر لیا۔ پھر اسی زخمی حالت میں زناری کو خواجہ سرا مطمئن کے خط کے ساتھ صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صلاح الدین نے پورا خط پڑھا اور زناری سے پوچھ گچھ شروع کی۔ اس نے خواجہ سرا کا تمام منصوبہ حرف بحرف بیان کر دیا اور اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے جان بخشی کی درخواست کی۔ صلاح الدین نے اسی وقت زناری کو قید خانے میں ڈال دیا اور نمک حرام خواجہ سرا کی طرف متوجہ ہوا۔ مطمئن کے آدمی نے اسے پہلے ہی زناری کی گرفتاری کی خبر دے دی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواجہ سرا کیسر خلافت کے خفیہ راستوں سے فرار ہو گیا۔ صلاح الدین نے فوراً ہی اپنے جاسوس سپاہیوں کو کیرا کی گلی کوچوں میں پھیلا دیا اور سرحدی محافظوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ کر دیا۔ سالار عبداللہ قریشی اور امیر عزر الدین نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، خواجہ سرا مطمئن کے سر کی بڑی قیمت لگا دی جائے، کیرا کے باشندے اسے خود تلاش کر کے مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر صلاح الدین نے غیر معمولی ذہانت و فراست کا مظاہرہ کیا۔ اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا، اس سنگین واقعے کو اس طرح فراموش کر دیا جائے کہ جیسے یہ کوئی خواب تھا۔ اگر مطمئن کی بغاوت کی خبر عام ہوئی تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ کیرا سے فرار ہو سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے، اس طرح ہم اس راز کو تہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ خواجہ سرا کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے۔ آخر 1 ماہ کی انتہائی تلاش کے بعد 25 ذی الحجہ 564 ہجری کو خواجہ سرا مطمئن کیرا کے ایک گاؤں خرقانیہ سے گرفتار ہوا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صلاح الدین اسے دیکھ کر بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم مصر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تیرے لیے ایک لعنت کیا کام تھی کہ تو مرض سے محض ہو گیا تھا۔ خالق کائنات نہایت رحیم ہے، شاید وہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتا، مگر تو نے مسلمانوں سے غداری کر کے
سارے زمانے کی لعنتیں اپنے گلے میں ڈال لی۔ صلاح الدین نے خواجہ سرا مطمئن کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ خواجہ سرا نے اپنی زندگی بچانے کے لیے صلاح الدین کے آگے زمین پر سر رکھ دیا اور درد کے مارے رحموں کی آوازیں دینے لگا اور بہترین نکال تھا۔ اس نے رو رو کر کمرے کے فرش کو اپنے آنسو سے بھگو دیا۔ صلاح الدین نے بہت نرم طبیعت اور شاعران فطرت کے مالک تھے۔ اگر اس موقع پر اس کا جانی دشمن بھی ہوتا تو شاید وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن ایک غدار ملت کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں تھا۔ بنیادی طور پر وہ خود نہایت رحم دل انسان تھا، مگر اسے ظالموں سے شدت نفرت تھی۔ صلاح الدین اکثر حضرت عمر فاروق کا یہ قول دہرایا کرتے تھے، ظالم کے ساتھ رحم کرنا ایسا ہی ہے جیسے مظلوم پر اور ظلم کیا جائے۔ ظالم اس کے ساتھ رحم کرنا ایسا ہی ہے جیسے مظلوم پر اور ظلم کیا جائے۔ آخر صلاح الدین نے اپنے ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور خواجہ سرا موتن کا سر قلم کر دیا، پھر اس سر کو سونے کی ایک دلکش خوان میں سجایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خط بھی رکھا جو شاہ یروشلم اموی کو لکھا گیا تھا۔ پھر صلاح الدین نے اسے خوان پر سرخ کپڑ ڈالا اور اپنے ایک معتمد امیر بہاؤالدین کراکوش کو لے کر خلیفہ عاجد کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا اور کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ عاجد نے ایک نظر صلاح الدین ایوبی پر ڈالی اور پھر امیر بہاؤالدین کراکوش کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں طلائی خوان تھا۔ خلیفہ محترم صلاح الدین معتمن علیہ میں والی مصر سے مخاطب ہوا۔ آپ نے مجھے زراعت عظمہ کے عہدے سے سرفراز کیا۔ اصولاً مجھے بھی آپ کی خدمت میں ایسی نظروں پیش کرنی چاہیے تھی جو آپ کے شأن شان ہو، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنا ذاتی خزانہ نہیں رکھتا۔ مصر میں جو کچھ موجود ہے وہ بندگان خدا کی ملکیت ہے۔ خلیفہ عاجد اس طرز مخاطب پر بری طرح چونک پڑا۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آج حق تعالیٰ نے مجھے وہ قیمتی شے عطا کی ہے جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں۔ صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا اور اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین کراکوش کو اشارہ کیا۔ کراکوش چند قدم آگے بڑھا اور اس نے خوان پر پڑا ہوا سرخ کپڑا ہٹا دیا۔ طلائی خوان خواجہ سرا معتمن کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ اس کے برابر وہ خط بھی موجود تھا جو شاہ یروشلم اموی کے نام لکھا گیا تھا۔ خواجہ سرا کا یہ حشر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ عاجد کے چہرے پر وحشت برسنے لگی۔ پھر اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر انتہائی غضبناک لہجے میں صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے تم نے باربک جیسے خدا رسیدہ بزرگ کا سار کاٹ کر کیرا کی گلی کوچوں میں چکر لایا، پھر امیر جعفر اور امیر علی ناصری جیسے معزز لوگوں کو اندھا کر دیا، اور اب میرے سب سے معتمد اور کیسر خلافت کے منتظم اعلیٰ کو قتل کر دیا۔ اگر تم کیا چاہتے ہو مصر کی زمین پر میرا کوئی ہموا باقی نہ رہے؟ اگر تمہاری خود غرضی اور سفاکی کا یہی عالم رہا تو ایک دن تم مجھ سے بھی میرا سر طلب کرو گے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ خلیفہ محترم صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا، برے ہوتے ہوئے آپ کی جان اور مال اور عزت اور آبرو کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بدکار خواجہ سرا اور کیسر خلافت کا خلاف ملتمس اعلیٰ نہیں، مملکت مصر کا غدار اعلیٰ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے معتمن کے کیے ہوئے سر کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ خط اٹھا کر خلیفہ عاجد کو پیش کر دیا جس میں معتمن نے شاہ یروشلم کو مصر پر حملے کی دعوت دی تھی۔ خواجہ سرا کا خط پڑھتے ہوئے خلیفہ عاجد کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ وہ خود اس سازش میں شریک تھا اور ہر قیمت پر صلاح الدین سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خلیفہ محترم، آج میں کچھ اہم باتوں کو مکمل وضاحت ضرور سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین دوبارہ عاجز سے مخاطب ہوا، میرے کندھوں پر بڑی ذمہ داری کے بار گراں ہے، ایک آپ کی اور حرم سرا کی حفاظت، دوسرے دین ملت کی حفاظت۔
ابھی صلاح الدین کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خلیفہ عاجز گرج کر بولا دین و ملت کی حفاظت سے تمہارا کیا مطلب، کیا مجھے اپنے دین اور ملت کی کوئی فکر نہیں؟ اب کھل کر بات کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ یکا یک صلاح الدین کے لہجے کی عاجزی اور جہو جلال میں تبدیلی ہوگی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کے بزرگوں کو صرف اپنے تخت و تاج کی فکر تھی۔ اگر دین و ملت کا خیال ہوتا تو دنیا بھر کے گمراہ اور شیطان صفت لوگ آپ کے زیر سایہ مصر میں جمع نہ ہوتے۔ خلیفہ عاجز جوش غضب میں اپنی تخت نما کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم بے ادبی اور گستاخی کی آخری حد تک بھی گزر چکے ہو، تو یہ تمہاری احسان شناسی ہے۔ خلیفہ محترم، مجھے اپنی بات مکمل کرنے دیجیے۔ یکا یک صلاح الدین کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ باربک جیسے شیطان، ابو جعفر اور علی ناصری جیسے اسلام دشمن، شاور اور معتمن جیسے غدار کس کی پروروا تھے؟ میری حدود سلطنت میں رہ کر مجھ پر حکم چلانے والے تم کون ہو؟ خلیفہ عاجزانہ انداز میں چیخنے لگے۔ آپ کے بزرگ مصر کے سلطنت لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ صلاح الدین کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ اللہ نے غلاموں اور صحرا نشینی کو اپنے فضل و کرم سے یہ ریاستیں اور نعمتیں بخشی ہیں، اور پھر وہی ناشکر گزار بندے اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے لگتے ہیں۔ میں آخری بار آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی اولاد اور جان مال کو کوئی خطر نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ یہ ساز باز ختم کر دیجیے۔ اگر آپ نے اپنی منافقانہ روش تبدیل نہیں کی تو پھر میں بھی اپنے وعدے کی قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر صلاح الدین تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا، اور امیر بہاؤالدین کراپوش بھی اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اس کے بعد خلیفہ عاجز کو صرف کیسر خلافت تک محدود کر دیا گیا تھا، اسے محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ صلاح الدین ایوبی اس بادشاہت کے بہت ہی ہونہار سلطان تھے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔